وہ ایک لمحہ۔ سید محمد اشرف۔ تھکے تھکے بوجھل قدموں نے اس کے تھکن سے چور جسم کو گھسیٹ کر لکڑی کی بینچ تک پہنچا دیا۔ قلی نے سامان رکھ دیا اور اس نے خود کو بینچ پر ڈھیر کر دیا۔ گھڑی دیکھی، ریل کے آنے میں ابھی پورا 1 گھنٹہ باقی تھا، اور یہ 1 گھنٹہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے اس کا ذہن صرف اسی 1 گھنٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ جس میں وہ اپنی سانسیں لے سکتا، صرف اپنے متعلق سوچ سکتا، اور اپنے ہی متعلق کیوں، ہر اس چیز کے بارے میں کہ جسے سوچنے سے اس کے ذہن پر بوجھ نہ پڑے اور دماغ پر بار نہ ہو۔ 1 گھنٹہ جس میں وہ اپنی موجودہ زندگی کو ذہن سے محو کر سکے اور صرف اپنے وجود کے بارے میں سوچ کر اپنی اہمیت بڑھا سکے اور دل کو تسکین دے سکے، کیونکہ جب 1 گھنٹے بعد ریل آئے گی تو اسے پھر اسی جگہ پہنچا دے گی جہاں کے کونے کونے سے وہ واقف ہے، مگر ذرے ذرے سے نفرت کرتا ہے، جہاں صرف شور ہے، شور، بہت شور، آدمیوں کا شور، عورتوں کا اور بچوں کا شور، جہاں ٹریفک کی دھڑ دھڑ اور ٹائپ رائٹر کی کھڑکھڑ سے اس کے کانوں کے پردوں میں سوراخ ہو چکے ہیں، جہاں انسان بھی مشینوں جیسا رویہ رکھتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی وہی عمل کرتے ہیں جس کی انہیں عادت پڑ چکی ہے، سلام اور دعا تک مشینی انداز سے کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہی اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں جیسے انہیں ڈر ہو کہ جس سے خیریت پوچھی ہے وہ اگر اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ گیا تو وہ کیا کریں گے۔ وہاں کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں قید کیا جا سکتا جس میں بیٹھ کر اپنے کسی عمل پر پشیمان ہوا جا سکے، یا اپنے کسی کام کی دل ہی دل میں تعریف کی جا سکے، یا اپنے متعلق دوسروں کے تاثرات کا اندازہ کیا جا سکے، جیسا ہر عام آدمی سکون کی حالت میں کرتا ہے۔ وہ اپنے دفتر کے ایک کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیجا گیا تھا۔ اس کام کے لیے خود اسی نے اپنی خدمات پیش کی تھیں، ورنہ دوسرے کلرک بھی تھے جو یہ کام کر سکتے تھے اور کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی خوشامد نے باس کے ہاتھوں اس کا نام منتخب کرا دیا۔ دراصل وہ اس دندناتی، ابلتی، کھولتی زندگی سے کچھ دن چرانا چاہتا تھا جہاں وہ ہر اس احساس سے چھٹکارا پا سکے جو اس کے شہر میں اسے چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ جتنے دن اس شہر سے باہر رہے گا اپنے کانوں کو صرف وہی آوازیں سننے دے گا جو ٹائپ رائٹر کی کھڑکھڑ، ٹریفک کے شور، باس کی ڈانٹ اور بیوی کی شکایتوں سے مختلف ہوں۔ لیکن جب وہ دوسرے شہر پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ بھول گیا تھا کہ سب شہر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہر جگہ وہی بے سکونی اور بے چینی کی فضا ہے، ہر شہر میں وہی ہلچل اور وہی شور ہے جس سے بچنے کے لیے اس نے اتنے سارے جتن کیے تھے۔ اور جب دفتر کا کام ختم کر کے فارغ ہوا تو اس نے سوچا کہ میں بھی کتنا بھولا ہوں کہ یہاں سکون کی تلاش میں آیا۔ کیا یہاں میرے شہر کی طرح موٹروں کا شور نہیں؟ کیا یہاں کے دفتروں میں میرے شہر کے دفتروں کی طرح ٹائپ رائٹر نہیں ہیں؟ کیا یہاں کے آدمی میرے یہاں والوں کی طرح ایک دوسرے سے بیگانہ نہیں ہیں؟ ہر چیز، ہر جگہ اسے اپنے شہر کی طرح نظر آئی، اور واپسی میں ریل میں بیٹھتے وقت اسے اپنی اس حماقت کا احساس ہوا، اور ایک تپی ہوئی تلخ مسکراہٹ بے بسی کی گود سے ہمک کر اس کے ہونٹوں پہ چپک گئی۔ اتنی تلخ اور اتنی تپی ہوئی مسکراہٹ کہ اسے محسوس ہوا کہ اگر یہ مسکراہٹ کچھ دیر تک اور اس کے لبوں میں اٹکی رہے تو اس کے ہونٹ جل اٹھیں گے۔ اور ریل نے لا کر اسے اس قصباتی اسٹیشن پر ڈال دیا تھا جہاں سے اسے اپنے شہر کے لیے گاڑی بدلنا تھی۔ بابو، آپ کا ٹکٹ لے آؤں؟ بوڑھے چہرے پر لگی سفید مونچھوں میں سے کلی نے اسے آواز دی۔ او ہاں، یہ لو۔ وہ جیسے نیند سے جاگ پڑا ہو۔ اس نے ٹکٹ کے دام کلی کو دیے، گھڑی پر نظر ڈالی، صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، صرف آدھا گھنٹہ۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، سوچنے ہی سوچنے میں آدھا گھنٹہ بیت چکا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ ہڑبڑا گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بڑی مشکل سے اس قصباتی اسٹیشن پر 1 گھنٹہ چرایا تھا، نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے 1 گھنٹے کا وقت اس پرسکون ماحول میں میسر آیا تھا، اور اب اس میں سے بھی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے سکون کیسے ملے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدھا گھنٹہ بھی گزر جائے اور میں سکون اور اطمینان سمیٹے بغیر پھر اس جگہ پہنچا دیا جاؤں جہاں سے سکون کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اس کی نظر چاروں طرف ناچنے لگی۔ یہ اسٹیشن بھی اور قصباتی اسٹیشنوں کی طرح پرسکون اور خاموش تھا۔ اس کے بائیں جانب ٹین کا شیڈ تھا جو لوہے کے ڈنڈوں پر ٹکا ہوا تھا، اور اسی شیڈ میں پکی اینٹوں کا بنا ہوا ایک کمرہ جس میں ایک میز اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی پر ایک سفید پوش آدمی بیٹھا رجسٹر کے صفحات گن رہا تھا، یا شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ صورت شکل اور اپنی مصروفیت سے اسٹیشن ماسٹر معلوم ہوتا تھا۔ صاحبان سے ذرا ہٹ کر کرتا، دھوتی
اور روئی کی بنڈی پہنے ایک خوانچے والا امرود اور مونگ پھلی بیچتا نظر آیا۔ ایک مریل سا کتا جس کے جسم کو بھوک کھا گئی تھی بار بار اس خوانچے کے پاس آتا اور وہ مونگ پھلی اور امرود کی آواز لگا کر پاس رکھی ہوئی چھڑی سے ہش ہش کر کے اس کتے کو بھگا دیتا، اتنے اطمینان کے ساتھ جیسے اسے یقین کامل ہو کہ وہ کتا اس کے خوانچے میں منہ نہیں ڈالے گا، اور وہ کتا بھی اتنی بے فکری اور بے نیازی سے بار بار اس کے پاس آتا جیسے اسے یہ شبہ تک نہ ہو کہ چھڑی اس کے ماری بھی جا سکتی ہے۔ عجیب بے فکرا پن تھا اس کے انداز میں، کوئی اجلت نہیں، کوئی تیزی نہیں، سکون ہی سکون۔ بابو جی یہ لو ٹکٹ، بھرائی ہوئی آواز کے کھردرے ہاتھوں سے اس نے ٹکٹ لیا۔ گھڑی دیکھی، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، صرف 10 منٹ، جس میں اسے اپنے متعلق کچھ سوچنا تھا، اپنے دل کو تھوڑا سکون دینا تھا۔ کوں کوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ چبوترے پر لگے سگنل کے ڈنڈے پر ایک پہاڑی کوا پروں کو پھلائے پوٹے پر سر رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، اور جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اسے یہ خیال آیا کہ یہ کوا بھی اس کے شہر والوں سے بہتر ہے، کیونکہ اسے قائیں قائیں بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا کہ کب اور کس جگہ مجھے بولنا ہے اور کب اور کہاں نہیں۔ اس کوے کے انداز میں اسے ایک عجیب سی بے فکری اور لاؤبالی پن نظر آیا۔ پلیٹ فارم کے پکے چبوترے پر جامن کے درخت کھڑے تھے جن کے چاروں طرف اینٹ کے گھیرے بنا دیے گئے تھے۔ ان اینٹ کے گھیروں پر بہت سے دیہاتی میلی دھوتیاں اور نئے کرتے پہنے ایک دوسرے کو بیڑیاں بڑھا رہے تھے اور زور زور سے باتیں کر رہے تھے، کبھی کبھی بلند آوازوں میں ٹھٹے لگانے لگتے اور سر پر بندھے انگوچھوں کو درست کرنے لگتے۔ گاڑی کے آنے کی انہیں شاید کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جانتے تھے کہ گاڑی آئے گی تو وہ ضرور جائیں گے۔ سامنے ریل کی پٹریوں پر جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں وہ حصہ خوب چمک رہا تھا، اور اسے ایسا لگا جیسے لوہے کی پٹریوں میں چاندی کا جوڑ لگا دیا ہو۔ سامنے مال گاڑی کے ڈبوں پر درخت سر جھکائے کھڑے تھے، اور وہیں ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا، اور وہیں اسی چرواہے کا بچہ ایک بھیڑ کے بچے کو، ریشم کے گالے جیسے بچے کو گود میں اٹھائے چوم رہا تھا۔ اس کے ننھے ننھے نرم اور سفید رونگٹوں کو چوم کر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے باپ سے کچھ پوچھتا جا رہا تھا، اور اس چرواہے کے بچے کے چہرے پر اتنے پاکیزہ سکون کی رونق نکھری ہوئی تھی جیسے صبح صادق کے وقت آسمان کی رنگت، یا جیسے شبنم میں بھیگی چمیلی کی کچی کلیوں کی خوشبو۔ اور اس نے اپنے دل سے پوچھا، کیا اس کی زندگی میں وہ ایک لمحہ کبھی نہیں آئے گا؟ بابو، گاڑی آ رہی ہے۔ کلی کے لال کپڑوں سے آگ کی لپٹیں نکلیں اور اس کی امیدوں اور ارمانوں کو بھسم کرتی چلی گئیں۔ کیا گاڑی آ رہی ہے؟ مگر وہ تو نہیں آیا۔ کون نہیں آیا صاحب؟ کوئی نہیں، سامان اٹھاؤ۔ اب وہ کلی کو کیا بتاتا کہ وہ لمحہ نہیں آیا جس کا اسے انتظار تھا۔ ریل دندناتی ہوئی آئی اور رک گئی۔ کلی نے اس کا سامان رکھا اور وہ گاڑی میں چڑھ گیا۔ اب گاڑی چلے گی اور پھر اسے اس جگہ پہنچا دے گی جہاں لوگوں نے سکون کا لفظ ایسے بھلا دیا ہے جیسے انسان چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے بھلا دیتا ہے۔ اور اس نے سوچا کہ 1 گھنٹے کی جو نعمت اسے ملی تھی وہ ویسے ہی رائے گاں چلی گئی، اور سوچتے ہی سوچتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ گاڑی کے چلنے میں اتنی ہی دیر رہ گئی تھی جتنی دیر میں گارڈ کا جھنڈی والا ہاتھ اوپر اٹھے۔ اچانک وہ گاڑی سے کود پڑا۔ گارڈ صاحب، بس 1 منٹ، بس 1 منٹ کے لیے گاڑی روک لیجیے۔ گارڈ نے جھنڈی والا ہاتھ نیچے رہنے دیا۔ سب سے پہلے اس نے خوب کھلے ہوئے صاف چمکتے ہوئے روشن آسمان کی طرف دیکھا، پھر خوانچے والے اور اس کے کتے کی طرف دیکھا، سگنل پر بیٹھے کوے کی طرف دیکھا جو گاڑی آنے پر اڑ کر پھر بیٹھ گیا تھا۔ ان سب کی بے فکری اور سکون کو نگاہوں میں سمویا، اور پھر بڑی تیزی سے لائن پار کر کے اس چرواہے کے بچے سے بھیڑ کا بچہ جھپٹ کر اس کے ننھے ننھے نرم اور سفید رونگٹوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اور ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر کے یہ سوچا کہ وہ بھاگ دوڑ اور شور شرابے میں کام کرنے والا ایک کلرک نہیں، بلکہ اس خوانچے والے کی طرح، سگنل پر بیٹھے کوے کی طرح، باقی مسافروں کی طرح، اور اس چرواہے کے بچے کی طرح بالکل معصوم، بالکل بے فکر اور بالکل پرسکون آدمی ہے۔ وہ اس دندناتے، ابلتے، کھولتے جیون کا ایک فرد نہیں، بلکہ برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح پرسکون اور سبزہ میں کھلے پھول کی طرح خوش ہے۔ اور اسی ایک لمحے میں اس کے چہرے پر اتنا سکون اور اتنا تقدس ابھر آیا جو سالہ سال ریاضت کرنے کے بعد بھی عبادت گزاروں کو میسر نہیں آتا۔ گاڑی چل پڑی اور وہ لپک کر گاڑی میں چڑھ گیا اور خالی بینچ پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس ایک لمحے میں اس نے کم از کم اتنا سکون اور اتنا لطف تو بھر لیا تھا
کہ تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والی افراتفری اور بھاگ دوڑ، شور شرابے کی زندگی میں اسے ایک لمحے کے تصور سے کچھ تو سکون پا سکتا ہے۔ کھڑکی کے باہر ساتھ والی پٹریوں پر جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، وہ حصہ چمکتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے زنگ لگی سیاہ ریل کی پٹریوں میں کسی نے چاندی کا جوڑ لگا دیا ہو۔ سر پیچھے ٹیک کر، آنکھیں بند کر کے، وہ فولادی پہیوں کی گھڑگھڑاہٹ سے اپنا ذہن ہم آہنگ کرنے لگا۔